بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 577 ہے اور آج کا عنوان ہے دعا کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، رواہ ابو داؤد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا والا، نہایت کریم و سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے حضور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور اس کے بے مثال کرم کو نہایت دل نشین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حییٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شایان شان حیا والا ہے، اور کریم ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت سخی ہے، عطا فرمانے والا ہے اور بے حساب نعمتیں بخشنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل، عاجزی، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنا پر اسے محروم نہیں فرماتا۔ حاضرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، امید، عاجزی اور توکل کا مضبوط رشتہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرے، کیونکہ حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا وہی اللہ ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا اپنی بے بسی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی بندگی کی حقیقی روح ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ انسان کی خواہش کے مطابق ظاہری صورت میں نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کسی آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبھی اس کا بہترین اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نئی جلد بازی کرتے ہوئے دعا چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ دعا کرتے وقت دل میں کامل یقین ہو، رب ذوالجلال سے پکی امید ہو اور حسن ظن بھی ہو، اچھا گمان بھی ہو کہ میرا پروردگار میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اتنا ہی اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ صبح و شام، خوشی اور غمی، صحت و بیماری، فراخی و تنگی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، کیونکہ وہی سننے والا، قبول کرنے والا، نہایت مہربان اور سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا کرنے، اپنی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔